زندگی میں مشکلات جو بڑھ رہی ہیں، زندگی میں پریشانیاں جو بڑھ رہی ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے ہم لوگ دیکھ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ یار ہم سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری پرابلمز، ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائے، لیکن پرابلمز ختم نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ابا، آپ کے فادر وہ آپ سے ناراض ہو۔ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جس کا دل دکھایا پہلے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ معاملات ہم نے صحیح کرنے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ ہم نے بولنا ایسے نہیں ہے کہ لٹ مارنے والے انداز میں، کہ کسی طرح سے یعنی کہ ہم ایک زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جس کی زبان تیز ہوتی ہے یاد رکھیے گا وہ خسارے میں رہتا ہے، یا جو زیادہ بولتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے، یا جو کسی کا دل دکھاتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ یا پھر اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے تو آپ یقین مانیے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کے کوئی معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، معاملات بہتر نہیں ہوں گے، آپ پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ آپ کے معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، آپ نے ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کا یا پڑوسیوں کا یا رشتہ داروں کا یا کسی دوست احباب کا اگر آپ نے دل دکھایا ہوا ہے، سب سے پہلے ان سے معافی مانگے۔ وہ اگر معاف کر دیتے ہیں، وہ ان سے معافی مانگے، ان سے بولیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان سے، میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، ان سے معافی مانگیں۔ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو وہ ٹرکس بتا رہا ہوں، وہ طریقے بتا رہا ہوں آپ کو جس سے آپ کے معاملات جو ہے انشاءاللہ بہت جلدی کھل جائیں گے۔ رزق کے دروازے جو بند ہوئے وہ کھل جائیں گے۔ اگر بیماریاں، پریشانیاں آپ کی بڑھ چکی ہیں وہ ختم ہونے لگ جائیں گی۔ آپ کے گھر میں فاقہ تنگ دستی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، یعنی کہ لوگ، آپ کے بیوی بچے یا کوئی بھی، آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی بیمار ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو نوٹ کیجئے۔ اپنی ذات سے یار، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہر بندہ اس وقت پریشان ہے، کوئی غریب ہے اس کو دھتکارو مت، کوئی پریشان ہے اس کو دھتکارو مت۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھائی بہن مانگنے آ جاتا ہے، کوئی پیسہ اگر ادھار مانگنے آ جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہے تو اسے ذلیل مت کرو۔ نہیں دے سکتے منع کر دو، نہیں ہے آپ کے پاس منع کر دو، لیکن ذلیل مت کرو، اسے باتیں مت سناؤ۔ کیونکہ دیکھو یاد رکھیے گا، مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو غضب آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا تو پھر آپ کے معاملات خراب ہوگے، چاہے آپ لاکھ سجدے کر لو، آپ کتنے ہی سجدے کر لو، آپ کتنے ہی گڑ گڑا لو، کتنی معافیاں مانگ لو، لیکن جب آپ نے مخلوق کا دل دکھایا، آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، آپ اس پر اگر شرمندہ نہیں ہوں گے، آپ کو ندامت محسوس نہیں ہوگی، میرے حساب سے کبھی بھی معاملات سدھر نہیں سکتے، میرے حساب سے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ویڈیو فضول لگے گی، وہ اسکپ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن جنہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے وہ سنتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ ضرور ویڈیو دیکھیں گے۔ اور دیکھو ویڈیو دیکھنے کی حد تک مت رہا کریں کہ ویڈیو دیکھی عبداللہ بھائی کی اور اس کے بعد آپ نے بند کیا، موبائل رکھ دیا، یا پھر وہ اسکرولنگ میں لگ گئے دوبارہ اور سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے لائف روٹین۔ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہو گیا۔ میں اگر کسی سے معافی مانگوں گا یا مانگوں گی تو میری ذات جو ہے وہ نیچی ہو جائے گی، میں نیچے ہو جاؤں گا، میں سر جھکا لوں گا۔ ارے سر جھکتا ہے جھکا لو بھائی، شرمندہ ہوتے ہو جاؤ۔ آپ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے، آپ دنیا کے سامنے سر جھکا لو گے نا، لیکن آپ یہ دیکھو جب آپ جس بندے سے معافی مانگو گے تو اللہ رب العزت
جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس نے سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. وہ راضی ہو گیا، معاملات کھل جائے گے. ورنہ آپ 1000 باباؤں کے پاس چلے جاؤ، 1000 روحانی علاج والوں کے پاس چلے جاؤ، اور یقین مانو تعویذیں لے لے کر پیتے رہو، چھڑکتے رہو گھر میں، یا کہیں بھی دباتے رہو تعویذ کو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیونکہ آپ نے دل دکھایا ہوا ہے کسی مظلوم کا، اور اس کی آہ لگی ہوئی، اس کی بد دعا لگی ہوئی. کوشش کرو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے شروع کرو. اپنے ماں باپ سے خوب رو کر معافی مانگو کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو غصے میں بول دیا. یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ بڑی تکلیف پہنچاتی ہے لوگوں کو. ہم ماں باپ سے کس طرح بات کرتے ہیں یار، انہیں دھتکارتے ہیں، ہم بدتمیزی کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم بدتمیزی نہیں کر رہے، ہمیں لگتا ہے وہ غلط بول رہے ہیں. اگر غلط بول بھی گئے، آپ خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ. آپ یہ دیکھیے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. دیکھیں ماں باپ کے لیے تو قرآن پاک میں دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ اس کا ترجمہ تو پڑھو یار، آپ اس کا مطلب تو سمجھو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ کوشش کریں ماں باپ سے شروع کریں. ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ان سے معافی مانگے. بہن بھائیوں کا دل دکھایا ہوا، کبھی ان کو کسی بات پر ذلیل و رسوا کر دیا آپ نے، ان کو کسی بات پر آپ نے سنائی ہیں باتیں، ان سے معافی مانگے. کسی بات پر کسی بھی دوست کا، رشتہ داروں کا، یا پھر پڑوسیوں کا دل دکھایا، معافی مانگ لو. معافی مانگو، اللہ پاک اتنی برکت عطا فرمائے گا آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کی بیوی بچوں کی عمر میں، ان کی صحت میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا پیسہ برستا ہے جو ماں باپ کے خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. یار میں دنیا کی بات کر ہی نہیں رہا، آخرت بن جاتی ہے. دنیا میں تو اللہ پاک نوازتا ہے، بے تحاشا نوازتا ہے، لیکن آخرت جو ہے نا اس بندے کی وہ بھی بن جاتی ہے. بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے اپنے ماں باپ کا دل جیتا ہوا ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوئی ہوگی. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، فرائض ہم پورے کرتے ہیں، ذکر و اذکار پورے کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ادا پسند آ جائے، وہ بخشش کر دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ ہماری مغفرت فرما دے گا. صرف ایک ادا. کیا پتا وہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیں مل جائے، کیا پتا ہمیں کسی کی اچھائی کے لیے، یعنی کہ کسی کے لیے اچھا کرنے سے مل جائے، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کرنے سے ہماری بخشش ہو جائے. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پر چلنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، اپنے بھائی کی بات مانیں، کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا. حقیقتاً بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا جب آپ معافی مانگ لیں گے کتنے ہلکے ہو جائیں گے. اپنی زبان کو قابو رکھیں. یہ زبان جو ہے نا، یہ ہماری، یہ سب سے بڑی، یعنی کہ ہماری زبان کی وجہ سے سب سے بڑی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے بھائی کو بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.